ایک ایسا ملک جو آگ پر کھڑا ہے، جہاں زمین خود بخود جلنے لگتی ہے، جہاں پہاڑ شعلے برساتے ہیں، جہاں گیس اور تیل سمندر کی طرح بہتا ہے، اور جہاں ایشیا اور یورپ کی سرحدیں ایک دوسرے کو گلے لگاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلا تیل کا کنواں سعودی عرب اور امریکہ میں نہیں بلکہ آذربائیجان میں کھودا گیا؟ یہ ملک صرف گیس اور تیل کی دولت سے نہیں بلکہ حیرتوں، رازوں اور شاندار تاریخ سے مالا مال ہے۔ یہی وہ ملک ہے جسے دنیا لینڈ آف فائر کہتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر زمین پر آگ کیوں جلتی ہے؟ کیا یہ واقعی اگلا دبئی بننے جا رہا ہے؟ آج کی ویڈیو آپ کو صرف معلومات نہیں بلکہ پورا نظریہ بدل دے گی۔ تو چلیے چلتے ہیں ایک شاندار اور پراسرار دنیا کی سیر پر، صرف ٹور پیڈیا اردو کے ساتھ۔ آذربائیجان بحیرہ کیسپیئن کے کنارے ایک ایسا ملک جو مشرق اور مغرب کے سنگم پر واقع ہے۔ اس کی سرحدیں روس، ایران، ترکی اور آرمینیا سے ملتی ہیں، اور یہی چیزیں اس خطے کو غیر معمولی اہمیت دیتی ہیں۔ دارالحکومت باکو ایک ایسا شہر ہے جہاں جدیدیت اور تاریخ ایک ساتھ جنم لیتی ہیں۔ یہی وہ شہر ہے جہاں آگ کے شعلے آسمان کو چھوتے ہیں اور عمارتیں روشنی سے باتیں کرتی ہیں۔ آذربائیجان کی سرزمین پر زرتشتی مذہب نے جنم لیا، جہاں لوگ آتش کو مقدس مانتے تھے، اور آج بھی یہاں آتش گاہ میں وہ شعلہ جل رہا ہے جو صدیوں سے بجھا نہیں۔ یہاں سلجوقی، صفوی، عثمانی اور روسی سلطنتوں نے حکومت کی، اور آخرکار 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد آذربائیجان نے آزادی حاصل کی۔ یہاں تیل کے ذخائر زمین کے نیچے ایسے چھپے ہوئے ہیں جیسے سونے کی کانیں۔ یہ ملک صرف گیس ایکسپورٹ نہیں کرتا، یہ انرجی پالیسی میں دنیا کا ایک اہم کھلاڑی بن چکا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ دوستو، فلیم ٹاور، کرسٹل ہال اور باکو بالی ووڈ، یہ سب آپ کو مستقبل میں لے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اولڈ سٹی، ایچر شہر جہاں پتھروں پر تاریخ چھپی ہے، یہ جگہیں ثابت کرتی ہیں کہ باکو صرف ماڈرن نہیں بلکہ ایک زندہ داستان ہے۔ آذربائیجان اب ساؤتھ ایشیا کے ایک نیا راستہ بن چکا ہے، جہاں تعلیم، کاروبار اور سیاست کے لیے بے شمار موقع موجود ہیں۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس یہاں میڈیکل انجینئرنگ اور آئی ٹی کے لیے تعلیم لے رہے ہیں۔ بھارتی کمپنی آئی ٹی اور کنسٹرکشن میں کام کر رہی ہیں۔ بنگلہ دیش شہری یہاں فری لانسر بزنس کے طور پر موجود ہیں۔ یہاں کا ویزا سسٹم آسان ہے اور کرنسی اسٹیبل ہے، جسے رہنا سستا اور کمفرٹیبل ہے۔ گوبستان اور ینار ڈیگ، وہ پہاڑ جو آج بھی آگ اگل رہا ہے، اور یہ سب کچھ آذربائیجان کو ایک جادوئی جگہ بناتے ہیں۔ شاہراہیں، جھیلیں، پہاڑ اور ونٹرزم کے مقامات، ہر طرف سیاحوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ ایک قوم دو ریاستیں، یہ صرف نعرہ نہیں، حقیقت ہے۔ ترکی اور آذربائیجان کی دوستی دنیا میں مثال بن چکی ہے۔ دفاعی کلچر اور ٹریڈ میں یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کی ریڑھ کی ہڈی بن چکے ہیں۔ آرمینیا سے 2020 میں ہونے والی جنگ میں آذربائیجان نے اپنی کھوئی ہوئی زمین نگورنو کاراباخ دوبارہ حاصل کی۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی جس نے دنیا کو حیران کر دیا، اور یہی جنگ آذربائیجان کی دفاعی طاقت کا ثبوت بھی ہے۔ بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ اگلے 5 سے 10 سال میں آذربائیجان دنیا کا نیا معاشی مرکز بنے گا۔ یہاں انفراسٹرکچر، ایجوکیشن، ہیلتھ پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ ٹورزم، آئل گیس، ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن، چاروں میدانوں میں آذربائیجان نے اپنی موجودگی ثابت کر دی۔ تو دوستو، یہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک موقع اور خواب ہے، اور آنے والے وقت کی ایک جھلک ہے۔ اگر آپ پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش سے ہیں تو زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آذربائیجان آپ کو آواز دے رہا ہے۔ بس فلائٹ بک کیجیے، نکل پڑیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلی منزل صرف خوبصورتی نہیں بلکہ ایک کامیاب زندگی ہو۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔